جو لوگ سعودی عرب میں رہتے ہیں یا جو لوگ وہ ہیں جن کی زبان عربی ہے، ان کے اوپر تو اللہ کا بہت بڑا خطرناک قسم کا قہر آنے والا ہے، کیونکہ وہ زبان ان کی ہے۔ وہ جب نماز پڑھتے ہیں ان کو ایک ایک لفظ سمجھ آتا ہے، وہ اگر قرآن پڑھتے ہیں ان کو ایک ایک لفظ سمجھ آتا ہے، اور اس کے باوجود وہ قرآن کو فالو کرنے کے بجائے اپنے جو امام ہیں ان کو فالو کرتے ہیں، آپ کے جو شیخ ہیں ان کو فالو کرتے ہیں، جو آپ کے امیر ہیں ان کو فالو کرتے ہیں، ان کی لکھی ہوئی کتابوں کو فالو کرتے ہیں، دوسری راہ پر چل رہے ہیں، کیونکہ ان کے ذہنوں میں یہ بات ٹھوس دی گئی ہے کہ جس نے کلمہ پڑھ لیا ایک دفعہ، وہ اپنے گناہوں کی سزا پانے کے بعد یعنی کہ جہنم میں جانے کے بعد جنت میں ضرور جائے گا۔ میں اس کام کے لیے نہیں ہوں، اور یہ بات میں نے اپنے پہلی پوڈ کاسٹ میں ہی کر دی تھی کہ میں وہ بات کروں گا جو حق ہے، وہ بات کروں گا جو اللہ تعالیٰ کی ہے، وہ بات کروں گا جو اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹ قرآن میں کہی، اور جس کا اللہ تعالیٰ نے بار بار اپنے ہر نبی سے کہا کہ تم لوگوں کو یہ چیز بتا دو کہ تم کو اللہ تعالیٰ نے ڈر سنانے کے لیے بھیجا ہے۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ دیں گے کہ اب آپ کا وہ کوئی امتی جہنم کے اندر موجود نہیں ہے ماں سوائے اس کے جس کو قرآن نے روک رکھا ہے۔ ایک ہفتہ پہلے میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی جس کا ٹائٹل تھا کہ ایتھیسٹ آج کا زیادہ بہتر ہے یا مسلمان۔ اس میں کچھ لوگوں کے کامنٹس آئے، ان کامنٹس کا مجھے جواب دینا تھا، پھر میں نے سوچا کہ جواب دینے سے کوئی فائدہ ہے نہیں، کیونکہ کسی کی سوچ کو آپ بدل نہیں سکتے ہیں، اور جس کے واضح طور پر الفاظ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمائے ہیں کہ جو ہدایت پانا چاہتا ہے تم اسی کو تلقین کرو ہدایت کی، کیونکہ تم کسی اور کو جو ہدایت نہیں پانا چاہتا اگر تم اس کو بتاؤ کہ ہدایت کے بارے میں تو وہ کبھی تمہاری بات کو نہ سنے گا نہ سمجھے گا۔ تو میں نے یہ چیز سوچ کر اپنا ذہن یہ بدل دیا کہ میں اس کامنٹ کا جواب دوں، لیکن آج تھنک کہ اس آج کی ویڈیو کے اندر اس کامنٹ کا جواب بھی چلا جائے گا، اور میرے دماغ میں ساتھ ساتھ وہ چیز بار بار گردش کر رہی تھی، وہی کامنٹ اور اس کے الفاظ، اور وہ مجھے اندر سے ایک بے چین کر رہی تھی کہ مجھے اس کا جواب دینا ضروری ہے یا نہیں ہے۔ تکلیف دہ بات ہے بہت زیادہ، اور آپ میں سے جتنے بھی لوگ سنیں گے اس ویڈیو کو، ہو سکتا ہے کہ آپ کو ان باتوں سے تکلیف بھی پہنچے تھوڑی سی۔ اگر تکلیف پہنچے گی تو میں اس کی معذرت اس سلسلے میں ضرور کر سکوں گا کہ ہو سکتا ہے میری کسی بات سے کوئی ایسی سخت ہو جس سے آپ کو تکلیف پہنچ جائے، لیکن کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی ڈائریکٹ بات ہے اس لیے مجھے آپ کی تکلیف ہونے پر مجھے دلی افسوس ضرور ہوگا، لیکن مجھے اس چیز کا فخر ساتھ ساتھ ہوگا کہ میں اللہ تعالیٰ کی بات کو بغیر کسی چیز کے چھپائے یا بغیر کسی ہپوکریسی کے کہ دنیا والے کیا کہیں گے یا رشتہ دار کیا کہیں گے یا سننے والا کیا کہے گا، میں یہاں کسی کی جاب کرنے کے لیے نہیں ہوں، نہ میں یہاں کے جو نارملی مفتی ہیں جو اپنی جاب کو کنٹینیو کرنے کے لیے یہ اس طرح کے ٹاپکس بولتے ہیں جو لوگوں کو سننے کو اچھے لگیں، میں اس کام کے لیے نہیں ہوں، اور یہ بات میں نے اپنے پہلی پوڈ کاسٹ میں ہی کر دی تھی کہ میں وہ بات کروں گا جو حق ہے، وہ بات کروں گا جو اللہ تعالیٰ کی ہے، وہ بات کروں گا جو اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹ قرآن میں کہی، اور جس کا اللہ تعالیٰ نے بار بار اپنے ہر نبی سے کہا کہ تم لوگوں کو یہ چیز بتا دو کہ تم کو اللہ تعالیٰ نے ڈر سنانے کے لیے بھیجا ہے۔ ساتھ میں خوشخبری بھی ہے لیکن ڈر ہے۔ ہمارے ساتھ بہت بڑا ظلم کیا گیا ہے بچپن سے لے کے اب تک اور آج تک کیا جا رہا ہے، جو کہ قرآن کی بات کو صحیح انٹرپریٹ نہیں کیا گیا، اور جو حدیث کے جو الفاظ ہیں ان کو بھی صحیح طریقے سے نہیں پہنچایا گیا، اور جس کی وجہ سے بہت زیادہ ذہن گمراہ بھی ہیں اور بہت زیادہ ذہن اللہ کی طرف چلنے کے بجائے دوسری راہ پر چل رہے ہیں، کیونکہ ان کے ذہنوں میں یہ بات ٹھوس دی گئی ہے کہ جس نے کلمہ پڑھ لیا ایک دفعہ، وہ اپنے گناہوں کی سزا پانے کے بعد یعنی کہ جہنم میں جانے کے بعد جنت میں ضرور جائے گا۔ اب یہ چیز سوچتے ہوئے اگر آپ سے یہ چیز کہہ دی جائے کہ ہاں آپ پورے سال پڑھائی مت کرو اپنی، ایٹ دی اینڈ سب کو گریس مارکس دے کر پاس کر دیا جائے گا، تو آپ میں سے کتنے لوگ پڑھائی کے اوپر توجہ دیں گے، یا کتنے لوگ اس امتحان کی طرف توجہ دیں گے جو امتحان آپ کا سال کے آخر میں ہونا ہے؟ اور بالکل یہی سچویشن ہمارے ساتھ ہوئی ہے کہ ہمیں یہ چیز دماغ میں بٹھا دی گئی بار بار
کہ تم جتنے بھی، کیونکہ تم نے کلمہ پڑھا ہوا ہے، کیونکہ تم مسلمان ہو، کیونکہ تم نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ایک دفعہ اپنے منہ سے نکال دیا، چاہے تم نے اس کے اوپر عمل کیا یا تم نے اس کے اوپر عمل نہیں کیا، یہ سوچتے ہوئے کہ تمہارے ساتھ ساری زندگی تم کچھ بھی کرتے رہو، ایٹ دی اینڈ تمہاری ہیپی اینڈنگ ہونی ہے، ایٹ دی اینڈ تمہیں اللہ تعالیٰ جنت میں ڈال دیں گے۔ اور اس کے بارے میں جو حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی جو ایک دعا تھی وہ بچا کر رکھی، اور اللہ تعالیٰ سے انہوں نے یہ بات کہی کہ یہ دعا میں نے، اور اپنے صحابہ سے بھی انہوں نے یہ بات کہی کہ یہ دعا میں نے آخرت کے لیے رکھی ہے کہ جو میری امت ہے میں اس کو اپنے ساتھ لے کر انشاءاللہ جنت میں جاؤں گا۔ اب یہی چیز آپ نے کس طرح، اسی طریقے سے جس طرح میں نے بتایا، آپ نے اس طرح انٹرپریٹ کری ہے لوگوں کے سامنے، جو بچہ ہے اس سے جو بڑا ہے، اور آج تک، اور جو مولوی آج ٹی وی پر یا جو مولوی آج سوشل میڈیا میں آ کر بولتا ہے، اس نے یہی بات بولی ہے۔ اصل لفظ کیا ہے اس چیز کے کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر جس مومن کے دل کے اندر رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوا، وہ اپنی سزا بھگتنے کے بعد انشاءاللہ جنت میں ڈالا جائے گا۔ بات سمجھیے، میرے لفظ پہ غور کیجئے کہ جس شخص کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوا، مسلمان کی بات نہیں ہو رہی ہے، کلمہ پڑھنے کی بات نہیں ہو رہی ہے، جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر ایمان ہوا، اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے ریکویسٹ کر کے جو جہنم میں گیا ہوا ہوگا اس کو جنت میں لے کے جائیں گے۔ دوسری قرآن کی آیت جو مدنی صورت ہے، یعنی کہ فتح مکہ کے بعد، جب سورہ توبہ کے بعد، کہ جب اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو الٹیمیٹم دے دیا تھا کہ تم اب بس انف ہو گیا ہے، اب سورہ توبہ آپ سن لیجئے، اس میں میری ایک سپارہ بھی ہے اور میری الگ سے ایک ویڈیو بھی ہے جو میں نے اپنے وائس اوور کے اندر سورہ توبہ کا اردو ترجمہ کیا، کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تمہارے پاس یہ دن ہے، اب تم ان دنوں میں یا تو اسلام قبول کر لو، یا سعودی جو عرب کی جو زمین ہے وہاں سے یا تو چلے جاؤ، یا پھر اگر تم یہ دونوں چیزیں نہیں مانتے تو تم مارے جاؤ گے آخر میں۔ اور پھر جب لوگوں کو جانے کی نوبت نہیں آئی، لوگوں نے اسلام قبول کر لیا، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یا رسول اللہ اب اللہ سے کہہ دیجئے کہ ہم ایمان لے آئے، اس کے فوراً بعد اللہ تعالیٰ نے یہ وحی بھیجی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر کہ ان سے کہو کہ یہ ایمان نہیں لائے، یہ تو ابھی مسلمان ہوئے ہیں، یہ تو ابھی اسلام لائے۔ صاف قرآن کے لفظ ہے کہ ان سے کہو کہ یہ کہیں کہ یہ ابھی اسلام لائے ہیں، ایمان کو تو انہوں نے ابھی جانا ہی نہیں کہ ایمان کیا ہے۔ اب ہم اس حدیث پہ واپس آتے ہیں کہ جس حدیث پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا، اس کو میں اپنی سزا بغیر سزا بھگتے نہیں، اس کو اپنی سزا بھگتنے کے بعد اللہ تعالیٰ کے رحم سے میں جنت میں لے کر جاؤں گا اپنے ساتھ۔ اب ہم دوسری حدیث کی طرف آتے ہیں، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے اور انہوں نے کہا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جائیں گے بار بار جہنم کی طرف کہ کوئی اور اب ہے تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے وہ آ جائیں، تو جو نگراں ہیں جہنم کے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ دیں گے کہ اب آپ کا وہ کوئی امتی جہنم کے اندر موجود نہیں ہے ماں سوائے اس کے جس کو قرآن نے روک رکھا ہے۔ اب قرآن کس کس کو روکے گا؟ پہلی چیز تو ہمیں یہاں پر سمجھنے کی ضرورت یہ ہے، یا ہمارے ذہنوں میں یہ چیز بچپن سے سمجھانے کی ضرورت یہ ہے کہ قرآن کس کو روکے گا۔ پہلے تو یہ سمجھنا ہے کہ قرآن کو نازل کیوں کیا گیا، قرآن کو اللہ تعالیٰ نے کتاب کی شکل میں کیوں اتارا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر قرآن نازل ہو گیا تھا اور انہوں نے اپنی طرز عمل سے اور اپنی زندگی سے اور اپنے اصولوں سے اس چیز کو پھیلایا، تو پھر قرآن کو پیپر پہ لانے کی ضرورت کیا تھی؟ قرآن تو وہاں پہ کافی لوگوں کو یاد تھا، کیونکہ آج کے دن بھی اگر دیکھیں تو جب کوئی قرآن کی ہونا کیا چاہیے کہ جب کوئی قرآن کی بات، کوئی حدیث آئے تو حدیث کی بات کے اوپر آپ کو ریفرنس یہ کہنا چاہیے کہ اس حدیث کا ریفرنس قرآن سے دکھاؤ تو میں اس حدیث کو مانوں گا صحیح، کیونکہ حدیث لکھی ہے انسان نے اور قرآن اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوا ہے، رائٹ۔ لیکن ہوتا آج کل الٹا ہے کہ کوئی قرآن کی اگر بات آئے تو وہ کہتے ہیں جی قرآن میں تو لکھا ہوا ہے لیکن صحیح بخاری، صحیح مسلم
کسی اور حدیث کے اندر یہ اس طرح لکھا ہوا ہے. تو آپ اللہ کی بات کو اوپر کر رہے ہو یا آپ حدیث کی بات کو اوپر کر رہے ہو؟ اب قرآن کس کو روکے گا؟ جو یہ ساری چیزیں جو ذہن کو آپ کے خراب کرتے رہے، جو خود تو بیچارے گئے جہنم میں، ساتھ میں اپنے ساتھ پوری قوم کو لے کر چلے گئے، کیونکہ ہر کسی کے ذہن میں یہی بیٹھا ہوا ہے کہ ملحد ہو، مسلمان ہو، مشرک ہو، کوئی بھی ہو، جس نے ایک دفعہ کلمہ پڑھ لیا وہ اپنی سزا بھگتنے کے بعد ضرور جنت میں جائے گا. اب جو یہ والی حدیث ہے کہ جو وہ لوگ نہیں جائیں گے، اس میں مسلمان بھی ہیں جن کو قرآن نے روک رکھا ہے. تو آپ خود اس چیز کا اندازہ کر لیجئے کہ قرآن کس کو روکے گا. اس کے واضح طور پر آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے کھول کر، کسی سے سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے میرے بھائی، کھول کر اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے. اور میرے آپ کو بتانے کا مقصد بھی یہی ہے کہ آپ خود جا کر اس کو یا تو پڑھ لیں یا سن لیں. تو آپ کے دماغ میں ایک کانسیپٹ بالکل کلیئر ہو جائے گا جو آپ کے دماغ میں اس وقت بالکل بلری ہے. ابھی آپ باہر جاتے ہیں اور اگر جو ویدر ہے وہ فوگی ہے، آپ کیسے ڈرائیو کریں گے؟ آپ کیسے پہنچیں گے جب آپ کو کچھ نظر ہی نہیں آئے گا؟ آپ کے ذہنوں کو، ہمارے ذہنوں کو بچپن سے لے کر اب تک اسی طریقے سے فوگی بنا دیا ہے. اور جب یہ فوگی ذہن آپ کا بن چکا ہے اور اسی مرحلے میں اگر آپ کو موت آ جاتی ہے تو آپ اللہ تعالیٰ سے یہ نہیں کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے نے مجھے کیونکہ یہ بتایا تھا اس لیے میں اس کے اوپر فالو کرتا رہا. اللہ تعالیٰ آپ سے سوال پوچھیں گے کہ تم نے قرآن پڑھا تھا؟ اور پڑھنے کا مطلب یہ نہیں جس طرح ہم پڑھ رہے ہیں، پڑھنے کا مطلب یہ کہ ہم نے اس کو سمجھ کر اپنی زندگی پہ اپلائی کیا تھا یا نہیں. ایک چیز میں اور کہنا چاہوں کہ جو لوگ عربی نہیں سمجھتے ان کو ثواب اس چیز کا زیادہ ہے کہ اس کو وہ اپنی زبان میں ترجمہ کر کے پڑھ رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں. کیونکہ عربی تو انہوں نے پڑھنی ہے، نماز کے اندر بھی پڑھنی ہے، قرآن پہ ویسے بھی پڑھنا ہے انہوں نے، اور قرآن کا ترجمہ پڑھنے کے لیے انہیں الگ سے مشقت اٹھانی پڑ رہی ہے. جو لوگ سعودی عرب میں رہتے ہیں یا جو لوگ وہ ہیں جن کی زبان عربی ہے، ان کے اوپر تو اللہ کا بہت بڑا خطرناک قسم کا قہر آنے والا ہے. کیونکہ وہ زبان ان کی ہے، وہ جب نماز پڑھتے ہیں ان کو ایک ایک لفظ سمجھ آتا ہے، وہ اگر قرآن پڑھتے ہیں ان کو ایک ایک لفظ سمجھ آتا ہے، اور اس کے باوجود وہ قرآن کو فالو کرنے کے بجائے اپنے جو امام ہیں ان کو فالو کرتے ہیں، آپ کے جو شیخ ہیں ان کو فالو کرتے ہیں، جو آپ کے امیر ہیں ان کو فالو کرتے ہیں، ان کی لکھی ہوئی کتابوں کو فالو کرتے ہیں، اور غلط حدیثوں کو قرآن کے برابر لا کر کھڑا کرتے ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میں منکر حدیث ہوں، میں نعوذ باللہ، میں یہ نہیں کہہ رہا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری نظر میں اور ہم تمام مسلمانوں کی نظر میں دنیا کے بہترین ترین انسان، دنیا کے بہترین شخص ہیں. بہترین شخص جو نہ ہیں نہ کبھی ہوں گے. اگر آپ گوگل کرتے ہیں کہ دنیا کا گریٹسٹ پرسن کون ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آتا ہے، اور گوگل کمپنی مسلمانوں کی نہیں ہے. لیکن اس کے باوجود میری بات کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ آپ حدیث کو قرآن کے برابر، اگر حدیث قرآن کے ریفرنس میں نہیں جاتی ہے، آپ اس حدیث کو آپ کو چھوڑنا پڑے گا، ورنہ اللہ تعالیٰ کے یہاں آپ نے اس چیز کا جواب دینا ہے اور آپ کے بھاگنے کی اس دن کوئی جگہ ہوگی نہیں. اپنا بہت خیال رکھیے. انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو سوچنے اور سمجھنے کی اور رائٹ ڈائریکشن پہ جانے کی، رائٹ پاتھ پہ جانے کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.